الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، ماں کے احوال پڑھنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل آج ہم جدہ صحیحہ کے احوال پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جدہ صحیحہ عربی کا لفظ ہے، ہمارے عرف کے اندر اس کو نانی، دادی، پردادی، پڑنانی ان الفاظوں سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے، اور عربی میں اسے جدہ صحیحہ کہا جاتا ہے۔ ذوی الفروض میں جدہ صحیحہ بھی ہے کہ جس کو فرض حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ جدہ صحیحہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف اور اس کی وضاحت کیا ہے، پہلے اس کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے، پھر اس کے بعد اس کے حال کو پڑھیں گے، اور آخر میں جدہ صحیحہ سے متعلقہ جو مسائل و احکام ہیں اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ عزیز طلبہ کرام، جدہ صحیحہ کو سمجھنے سے پہلے جد صحیح اور جد فاسد کو سمجھنا ضروری ہے۔ یوں سمجھیے کہ 4 لفظ بولے جاتے ہیں علم میراث میں: جد صحیح، جد فاسد، جدہ صحیحہ اور جدہ فاسدہ۔ اب جد صحیح اور جد فاسد کون ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے پھر آگے جدہ صحیحہ اور جدہ فاسدہ کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ جد صحیح کسے کہتے ہیں؟ وہ دادا کہ جس کی نسبت میت کی طرف کرنے میں کوئی عورت درمیان میں واسطہ نہ بنے، اسے جد صحیح کہا جاتا ہے۔ اور جس کی نسبت میت کی طرف کرنے میں درمیان میں عورت واسطہ بن جائے تو وہ جد صحیح نہیں ہوتا، بلکہ وہ جد فاسد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر باپ کا جو باپ ہے جسے ہم دادا کہتے ہیں، دادے کی نسبت اگر میت کی طرف، مرنے والے کی طرف کی جائے تو درمیان میں عورت کا واسطہ نہیں ہے، بلکہ درمیان میں مرد یعنی باپ کا واسطہ ہے، تو اس لیے دادا جو ہے یہ جد صحیح ہوا۔ جبکہ نانا کی نسبت اگر ہم میت کی طرف کرتے ہیں، مرنے والے کی طرف کرتے ہیں، تو درمیان میں ماں کا واسطہ آتا ہے، کا واسطہ آتا ہے، عورت کا واسطہ ہے، اس لیے نانا جو ہے وہ جد صحیح نہیں ہے، بلکہ نانا جو ہے وہ جد فاسد ہے۔ تو جس کی نسبت مرنے والے کی طرف کریں تو درمیان میں عورت واسطہ نہ بنے، وہ جد صحیح، اور جس کی نسبت میت کی طرف کرنے میں درمیان میں عورت واسطہ بن جائے وہ جد فاسد ہوا کرتا ہے۔ اب اگر یہ تعریفات آپ سمجھ چکے ہیں تو اس کے ذریعے سے جد صحیح اور جد فاسد کی تعریفات کے ذریعے جد صحیحہ اور جد فاسدہ کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ہر وہ نانی دادی کہ جس کی نسبت مرنے والے کی طرف کریں تو درمیان میں جد صحیح واسطہ بنے تو وہ جدہ صحیحہ ہوتی ہے، اور وہ نانی دادی کہ جس کی نسبت مرنے والے کی طرف کریں کہ درمیان میں جد فاسد واسطہ بنے تو وہ جدہ صحیحہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ جدہ فاسدہ ہوتی ہے۔ یعنی جس جدہ کی نسبت مرنے والے کی طرف کریں تو درمیان میں جد صحیح آئے تو وہ جدہ صحیحہ ہوگی، اور اگر درمیان میں جد فاسد واسطہ بنے تو وہ جدہ صحیحہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ جدہ فاسدہ ہوگی۔ اب اس کو آپ مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تو میت کی نانی دادی ہوتی ہے، نانی دادی، نانی کا مطلب ماں کی ماں، دادی کا مطلب باپ کی ماں، تو نانی دادی کی نسبت جب ہم مرنے والے کی طرف کرتے ہیں تو درمیان میں کوئی بھی جد فاسد واسطہ نہیں بنتا، اس لیے نانی بھی جدہ صحیحہ کہلائی، اور وہ جو دادی ہے جو باپ کی ماں ہے وہ بھی جدہ صحیحہ کہلائی۔ اب اس سے آگے اگر ہم بڑھتے ہیں، مثال کے طور پر ایک طرف ہو دادا کی ماں اور ایک طرف ہو جو ہے وہ نانا کی ماں۔ اب جو دادا کی ماں ہوگی وہ جدہ صحیحہ کہلائے گی، اور وہ جو نانا کی ماں ہوگی وہ جدہ فاسدہ کہلائے گی۔ دادے کی ماں جدہ صحیحہ اس لیے ہے کہ درمیان میں دادے کا واسطہ ہے، دادے کی ماں کی نسبت جب ہم مرنے والے کی طرف کرتے ہیں تو درمیان میں جو ہے وہ 2 واسطے بنتے ہیں، ایک دادا خود واسطہ ہے اور ایک اس کا بیٹا جو کہ میت کا باپ ہے وہ جو ہے واسطہ بن رہا ہے۔ درمیان میں کہیں پر بھی جو ہے وہ جد فاسد نہیں ہے، بلکہ درمیان میں دادا کی صورت میں جد صحیح موجود ہے، تو جب درمیان میں جد صحیح موجود ہے تو دادا کی جو ماں ہوگی وہ جدہ صحیحہ کہلائے گی۔ جبکہ اس دوسری طرف دیکھیں، ایک طرف جو ہے وہ نانا کی ماں ہے، تو نانا کی جو ماں ہوگی یہ جدہ فاسدہ ہوگی،
کیونکہ درمیان میں جو ہے وہ نانا واسطہ بن رہا ہے، اور نانے کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ نانا جو ہے وہ جد فاسد ہوتا ہے، کیونکہ نانے کی نسبت جب ہم مرنے والے کی طرف کرتے ہیں تو درمیان میں عورت کا واسطہ ہے، ماں کا واسطہ ہے، تو لہٰذا نانا جو ہے وہ جد فاسد ہوا۔ جب نانا جد فاسد ہوا تو نانا سے اوپر کی جتنی مائیں ہوں گی وہ ساری کی ساری جدات فاسدہ ہوں گی۔ نانا کی ماں جد فاسدہ ہے، نانا کی ماں کی جو ماں ہے وہ بھی جد فاسدہ ہے، نانا کے باپ کی ماں وہ بھی جد فاسدہ ہے، اور نانا کے باپ کی ماں کی جو ماں ہے وہ بھی جد فاسدہ ہے، کیونکہ ان تمام ماؤں کے لیے، تمام جدات کے لیے درمیان میں نانا جو ہے واسطہ بن رہا ہے، اور نانا جد فاسد ہے۔ تو جب نانا جو کہ جد فاسد درمیان میں واسطہ بنے گا تو وہ اوپر کی جتنی بھی مائیں ہوں گی وہ جدات فاسدہ کہلائیں گی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جس جدہ کی نسبت میت کی طرف کرنے میں درمیان میں جد صحیح واسطہ بنے وہ جدہ صحیحہ ہوتی ہے، اور جس جدہ کی نسبت مرنے والے کی طرف کریں کہ درمیان میں جد فاسد واسطہ بن جائے وہ جدہ فاسدہ کہلاتی ہے۔ اور جدہ صحیحہ جو ہوتی ہے یہ اصحاب فرائض میں سے ہوتی ہے، جبکہ جدہ فاسدہ جو ہوتی ہے یہ ذوی الارحام کے طور پر جو ہے وہ حصہ پاتی ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں ہم جدہ صحیحہ کے احوال کی طرف اور اس کے مسائل و احکام کی طرف۔ عزیز طلبہ کرام، جدہ صحیحہ یعنی دادی نانی کے احوال۔ سب سے پہلے جدہ صحیحہ کی تعریف۔ ہر وہ دادی نانی جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں جد فاسد واسطہ نہ بنے اسے جدہ صحیحہ کہا جاتا ہے۔ جیسے باپ کی ماں، باپ کے باپ کی ماں یعنی دادی اور پردادی، اسی طرح ماں کی ماں یعنی نانی، اور ماں کی ماں کی ماں یعنی پڑنانی۔ ہمارے عرف میں ان کو بالترتیب دادی، پردادی، نانی، پڑنانی کہا جاتا ہے، لیکن علم میراث میں ان کو جدہ صحیحہ سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ اس تعریف کے اندر ایک لفظ مذکور ہوا جد فاسد، کہ ہر وہ نانی دادی کہ جس کی نسبت میت کی طرف کریں تو درمیان میں جد فاسد واسطہ نہ بنے وہ جدہ صحیحہ ہوتی ہے، اور اگر جد فاسد درمیان میں واسطہ بن جائے تو وہ جدہ صحیحہ نہیں ہوتی بلکہ وہ جدہ فاسدہ ہوتی ہے۔ اب جد فاسد کسے کہتے ہیں؟ یعنی جدہ صحیحہ کی تعریف کو سمجھنے کے لیے جد فاسد کی تعریف کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ دادا کہ جس کی نسبت میت کی طرف کسی یعنی ماں کے واسطے سے ہو، بالفاظ دیگر اس کی نسبت میت کی طرف کرتے ہوئے کوئی عورت واسطہ بن جائے۔ اب اس کو آگے مثال کے ذریعے سمجھایا گیا، جیسے نانا جو ہے وہ جد فاسد ہے۔ اب نانا جد فاسد کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی نسبت میت کی طرف یعنی عورت کے واسطے سے ہے، لہٰذا نانے کی جو ماں ہوگی چونکہ وہ منسوب ہوگی میت کی طرف نانا کے واسطے سے، اور نانا چونکہ جد فاسد ہے تو جب نانا جد فاسد ہے تو نانے کی جو ماں ہوگی وہ جدہ فاسدہ کہلائے گی۔ وجہ اس کی یہ کہ درمیان میں نانا واسطہ بن رہا ہے اور نانا جو ہے وہ جد فاسد ہے، اور نانا جد فاسد اس لیے ہے کہ نانے کی نسبت جب ہم مرنے والے کی طرف کرتے ہیں تو درمیان میں جو ہے نا وہ عورت کا واسطہ ہے، ماں کا واسطہ ہے، لہٰذا نانا جد فاسد ہوا۔ جب نانا جد فاسد ہے تو نانے کی ماں جدہ فاسدہ ہوگی۔ اسی طرح نانے کی ماں کی ماں، نانے کے باپ کی ماں، نانے کے باپ کی ماں کی ماں، یہ سب جدات فاسدہ ہیں، کیونکہ ان تمام میں جد فاسد یعنی نانا جو ہے وہ واسطہ بن رہا ہے۔ ان کا شمار اصحاب فرائض میں نہیں ہوتا بلکہ یہ ذوی الارحام کے طور پر جو ہے وراثت پاتے ہیں، جبکہ جدہ صحیحہ جو ہوتی ہے یہ اصحاب فرائض میں سے، اگرچہ اس کا حصہ قرآن کریم میں مقرر نہیں ہے لیکن سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ اب اس کے بعد جدہ صحیحہ کی مثالیں دی گئی ہیں کہ جدہ صحیحہ کی پہلی مثال یہ ہے نانی، پڑنانی اور اس سے اوپر کی جو مائیں ہوتی ہیں۔ یہ رشتے چونکہ ماں کی طرف سے ہوتے ہیں اس لیے انہیں امیات کہا جاتا ہے، جبکہ جدہ صحیحہ کی جو دوسری مثال ہے اس میں دادی، پڑدادی اور اس سے اوپر کی مائیں آتی ہیں، انہیں ابویات کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ رشتے جو ہے وہ باپ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ دو طرح کی جداد ہیں، ایک کو امیات کہا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر جو ہیں انہیں ابویات کہا جاتا ہے۔ ماں کی طرف سے جو آگے جداد ہیں انہیں امیات سے تعبیر کیا جاتا ہے، جبکہ باپ کی طرف سے جو جداد ہوتی ہیں انہیں ابویات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہمارے عرف کے اندر انہیں دادی، پردادی،
نانی پڑنانی وغیرہ کہا جاتا ہے، جبکہ علم میراث میں انہیں جو ہے وہ جدہ صحیحہ کہا جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس کے احوال کی طرف۔ جدہ صحیحہ کا ایک ہی حال ہے اور وہ ہے سدس یعنی چھٹا حصہ۔ جدہ صحیحہ کو ہر صورت میں سدس یعنی 1/6 حصہ جو ہے وہ ملتا ہے، جدہ صحیحہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ۔ جدہ صحیحہ اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/6 میں برابر کی شریک ہوں گی، یعنی 1/6 حصہ ایک نانی دادی ہو تو بھی 1/6 حصہ ہے، ایک سے زیادہ اگر ہوں تو بھی 1/6 میں برابر کی شریک ہوتی ہیں۔ جیسے گزشتہ دروس کے اندر ہم نے بیوی کے حوال میں یہ بات پڑھی تھی کہ اگر بیویاں کسی کی ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/4 یا 1/8 میں برابر کی شریک ہوتی ہیں۔ اسی طرح جدات اگر جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/6 میں جو ہے وہ برابر کی شریک ہوں گی۔ اب دادی نانی وغیرہ کب کب حصہ پاتی ہیں، کب کب جو ہے وہ محروم ہوتی ہیں، اور ان کو محروم کرنے والے ورثہ کون کون ہوتے ہیں، اس کے مسائل و احکام جو ہے وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جدہ صحیحہ کے مسائل۔ پہلے نمبر پر جو مسئلہ ہے کہ ماں کے ہوتے ہوئے ابویات، امیات، ہر طرح کی جدات صحیحہ مطلقاً محروم ہو جائیں گی، یعنی جس مسئلے کے اندر جو ہے وہ ماں موجود ہوگی میت کی، تو ماں کے ہوتے ہوئے جو ابویات ہیں یعنی جو باپ کی طرف سے جدات ہیں وہ بھی محروم ہوں گی، اور اسی طرح ماں کے ہوتے ہوئے امیات جو ماں کی طرف کی جدات ہیں وہ بھی محروم ہوں گی۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ ماں کے ہوتے ہوئے دادی، پڑدادی، نانی، پڑنانی، ساری کی ساری مائیں مطلقاً محروم ہو جائیں گی، جبکہ باپ کی موجودگی میں ساری محروم نہیں ہوتی۔ باپ کی موجودگی میں صرف اور صرف ابویات جدہ جو باپ کی طرف سے ہیں وہ محروم ہوتی ہیں، جبکہ امیات جدہ جو ہے یہ باپ کے ہوتے ہوئے محروم نہیں ہوتی۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے لیے باپ درمیان میں واسطہ بنتا ہے وہ والی جداد باپ کے ہوتے ہوئے محروم ہوتی ہیں، اور جن جداد کے لیے باپ واسطہ نہیں بنتا وہ جداد جو ہے وہ باپ کے ہوتے ہوئے محروم نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر دادی کی نسبت جب ہم مرنے والے کی طرف کرتے ہیں تو درمیان میں باپ واسطہ بنتا ہے، تو لہٰذا باپ کے ہوتے ہوئے دادی محروم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر فرض کریں دادی موجود نہیں لیکن پڑدادی موجود ہے تو پڑدادی بھی باپ کے ہوتے ہوئے محروم ہوگی، کیونکہ پڑدادی کی نسبت بھی جب مرنے والے کی طرف میت کی طرف کرتے ہیں تو درمیان میں باپ واسطہ بنتا ہے، تو لہٰذا باپ کے ہوتے ہوئے پڑدادی بھی محروم ہو جائے گی۔ جبکہ اس کے بالمقابل اگر جو ہے وہ مسئلے کے اندر جو ہے وہ نانی موجود ہو تو نانی کی نسبت جب ہم مرنے والے کی طرف کرتے ہیں، میت کی نانی جب میت طرف منسوب ہوتی ہے تو درمیان میں باپ واسطہ نہیں بنتا، اس لیے باپ کے ہوتے ہوئے نانی محروم بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح فرض کریں نانی نہیں ہے لیکن پڑنانی مسئلے کے اندر موجود ہے تو پڑنانی کی نسبت بھی میت کی طرف چونکہ باپ کے واسطے کے بغیر ہے، باپ یہاں پہ واسطہ نہیں بنتا، اس لیے پڑنانی بھی باپ کے ہوتے ہوئے محروم نہیں ہوتی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ باپ کے ہوتے ہوئے صرف ابویات جدہ کہ جو باپ کی طرف سے جدات ہوتی ہیں صرف وہ محروم ہوتی ہیں، جو ماں کی طرف کی جدات ہوتی ہیں نانی، پڑنانی یا اس سے اوپر کی مائیں وہ باپ کے ہوتے ہوئے محروم نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر جو حال ہے کہ دادا کی موجودگی میں بھی ابویات جدہ محروم ہوں گی سوائے دادی کے، کیونکہ دادی جو ہوتی ہے یہ دادا کے برابر ہوتی ہے۔ اس کو اب یوں سمجھیں کہ دادی کی نسبت جب ہم میت طرف کرتے ہیں تو درمیان میں جو ہے وہ دادا واسطہ نہیں بنتا، درمیان میں باپ واسطہ بنتا ہے۔ تو اگر مسئلے کے اندر باپ موجود ہوگا پھر تو دادی محروم ہو جائے گی، لیکن اگر باپ موجود نہیں ہے بلکہ میت کا دادا موجود ہے اور میت کی دادی موجود ہے تو دادا کے ہوتے ہوئے دادی جو ہے وہ محروم نہیں ہوتی، کیونکہ دادی کی نسبت جب ہم مرنے والے کی طرف کرتے ہیں تو درمیان میں دادا واسطہ نہیں بنتا، جب دادا درمیان میں واسطہ ہی نہیں ہے تو لہٰذا دادی جو ہے وہ دادا کے ہوتے ہوئے محروم بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح دادی کی جو آگے ماں ہے وہ بھی دادا کے ہوتے ہوئے محروم نہیں ہوگی، دادی کی ماں کی جو ماں ہے وہ بھی دادا کے ہوتے ہوئے محروم نہیں ہوگی۔ ہاں دادے کی جو ماں ہے وہ دادا کے ہوتے ہوئے محروم ہو جائے گی، کیونکہ اس کی نسبت جب ہم مرنے والے کی طرف کرتے ہیں تو درمیان میں دادا واسطہ بن جاتا ہے، جب دادا درمیان میں واسطہ بن گیا تو لہٰذا دادے کی ماں دادا کے ہوتے ہوئے محروم ہو گئی۔ اسی طرح دادے کی ماں کی جو ماں ہے وہ بھی دادا کے ہوتے ہوئے محروم ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ دادی چونکہ دادا کے برابر ہے اس وجہ سے محروم نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ دادی میت کی طرف دادے کے واسطے کے بغیر منسوب ہوتی ہے، اس لیے دادی جو ہے وہ دادا کے ہوتے ہوئے محروم نہیں ہوتی، اور یہ بات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ جب ہم نے دادا کے احوال پڑھے تھے
تو وہاں پر ہم نے یہ بات پڑھی تھی والجد الصحیح کالابی الا فی اربع مسائل، کہ دادا جو ہوتا ہے یہ باپ کی طرح ہوتا ہے مگر کہ 4 مسائل میں۔ تو ان 4 مسائل کے اندر ایک مسئلہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادی محروم ہوتی ہے، جبکہ دادا کے ہوتے ہوئے دادی محروم نہیں ہوتی۔ تو یہ باپ دادا میں اس مسئلے کا جو ہے وہ فرق ہے جو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اور آج اس کو ہم ان ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ دادا کے ہوتے ہوئے نہ دادی محروم ہوگی، نہ دادی کی ماں محروم ہوگی، نہ دادی کی ماں محروم ہوگی، بلکہ دادا کے ہوتے ہوئے دادے کی اپنی ماں، دادے کی ماں یا اوپر جتنی بھی مائیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ دادا کے ہوتے ہوئے محروم ہو جائیں گی۔ اور یہاں پر یہی بات مذکور ہے کہ دادا کی موجودگی میں بھی اب بھی یا جدہ محروم ہوں گی سوائے دادی کے، کیونکہ دادی دادا کے برابر ہے۔ اسی طرح دادی کی ماں اور دادی کی ماں اوپر تک یہ ساری کی ساری جداد دادا کے ہوتے ہوئے محروم نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں سے کسی کے لیے بھی دادا واسطہ نہیں بنتا۔ ہاں، دادا کے ہوتے ہوئے دادے کی ماں اور دادے کی ماں اوپر تک جتنی بھی مائیں ہوں گی یہ دادا کے ہوتے ہوئے محروم ہوں گی، کیونکہ دادا جو ہے وہ ان کے لیے واسطہ بن جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو مسئلہ مذکور ہے کہ ایک درجے کی جداد جمع ہو جائیں تو سب اسی 1/6 میں برابر کی شریک ہوں گی، جیسا کہ یہاں پر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر جدہ صحیحہ 1 ہوں یا 1 سے زیادہ، جدہ صحیحہ اگر 1 سے زیادہ ہوں تو سب اسی 1/6 میں برابر کی شریک ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات مذکور ہے کہ اگر ایک درجے کی جداد جمع ہو جائیں تو سب اسی 1/6 میں برابر کی شریک ہوں گی۔ جیسے کسی مسئلے میں نانی اور دادی دونوں موجود ہوں تو 1/6 میں دونوں جو ہے وہ برابر کی شریک ہوں گی، یعنی کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی نانی بھی موجود ہے اور ساتھ میں اس کی دادی بھی موجود ہے، لیکن ان کو محروم کرنے والے جو حضرات ماں باپ وغیرہ وہ وہاں پر موجود نہیں ہے مسئلے کے اندر۔ یعنی کوئی شخص فوت ہوا تو اس کی ماں بھی موجود نہیں ہے، اس کا باپ بھی موجود نہیں ہے، لیکن اس کی دادی بھی موجود ہے، اس کی نانی بھی موجود ہے۔ تو دادی نانی جو چونکہ ایک ہی درجے کی ہیں، تو جب ایک درجے کی جداد جمع ہو جائیں اور 1 سے زیادہ ہوں تو ایسا نہیں کہ ہر ایک کو الگ الگ 1/6 حصہ دیا جائے گا، بلکہ اس صورت کے اندر کہ جب ان کی تعداد 1 سے زیادہ ہو اور درجہ بھی ان کا 1 ہو، درجہ مختلف نہ ہو، تو ایک درجے کی جداد اگر جمع ہو جائیں تو سب 1/6 میں برابر کی شریک ہوں گی۔ تو ہر ایک جدہ کو علیحدہ 1/6 حصہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ 1/6 ان کے درمیان برابر جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد 5واں نمبر پر جو مسئلہ ہے کہ ایک طرف کی جدہ صحیحہ اپنی اور دوسری طرف کی دور کی جدات صحیحہ کو جو ہے وہ محروم کر دیتی ہے، خواہ خود اسے حصہ مل رہا ہو یا نہ مل رہا ہو، یعنی خود وہ کسی اور کی وجہ سے محروم ہو رہی ہو، لیکن اپنی طرف کی جو دور کی جداد ہیں یا دوسری طرف کی جو دور کی جداد ہیں ان سب کو یہ جدہ جو ہے وہ محروم کر دیتی ہے۔ اب آگے اس کو ایک مثال کے ذریعے جو ہے وہ سمجھایا گیا ہے، جیسے دادی اور پڑدادی اور پڑنانی یہ تینوں جو ہے وہ کسی مسئلے میں جمع ہو جائیں۔ اب دادی کا جو درجہ ہے وہ پہلے کا ہے، جبکہ پڑدادی اور پڑنانی کا درجہ جو ہے نا وہ بعد والا ہے، تو گویا کہ یہاں پہ 2 طرح کے درجات کی جداد جمع ہے۔ پہلے نمبر پر دادی جو پہلے درجے کی ہے اور اس سے اوپر والے درجے میں پڑدادی اور پڑنانی آتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ تو دادی، پڑدادی، پڑنانی اگر کسی مسئلے میں جمع ہو جائیں تو یہاں پہ یہ نہیں کیا جائے گا کہ چونکہ یہ 1 سے زیادہ جداد ہیں تو سب کو 1/6 حصہ دے دیا جائے، نہیں۔ یہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک درجے کی جداد اگر جمع ہو جائیں تو 1/6 میں برابر کی شریک ہوں گی، جبکہ یہاں پر یہ ایک درجہ نہیں ہے، یہ پہلے درجے کی ہے، جبکہ پڑدادی اور پڑنانی اس سے آگے والے درجے کی ہیں، تو لہٰذا یہ ایک درجے کی نہیں ہے۔ تو جب یہ ایک درجے کی نہیں ہے تو 1/6 میں برابر کی شریک بھی نہیں ہوں گی۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی مذکور ہے کہ اگر یہ دادی، پڑدادی، پڑنانی اگر کسی مسئلے میں جمع ہو جائیں تو دادی جو ہے پڑدادی اور پڑنانی دونوں کو محروم کر دے گی، کیونکہ یہ قریب کی جدہ ہے، جبکہ پڑدادی اور پڑنانی یہ دور کی جدہ ہے۔ تو دادی نے جیسے پڑدادی کو محروم کیا جو کہ اس کی اپنی طرف کی جدہ صحیحہ تھی، اسی طرح دادی نے پڑنانی کو بھی محروم کر دیا جو دوسری طرف کی جدہ تھی۔ تو یہاں پر یہ بات مذکور ہے کہ ایک طرف کی جدہ صحیحہ اپنی اور دوسری طرف کی دور کی جدات صحیحہ کو محروم کر دیتی ہے۔ تو دادی چونکہ قریب کی ہے تو اس نے پڑدادی کو محروم کیا جو کہ اس کی اپنی طرف کی جدہ ہے، اور اسی دادی نے پڑنانی کو بھی محروم کر دیا جو کہ دوسری طرف کی جو ہے وہ دور کی جدہ ہے۔ تو اپنی طرف کی دور کی جدہ
اور دوسری طرف کی دور کی جدہ، یہ دونوں جدات جو ہے نا دادی کی وجہ سے محروم ہو رہی ہیں۔ اب بھلے دادی کو خود حصہ ملے یا نہ ملے، لیکن اس دادی نے پڑدادی اور پڑنانی کو جو ہے نا وہ محروم کر دیا، تو دادی پڑدادی اور پڑنانی دونوں کو محروم کر دے گی، خواہ دادی کسی اور جیسے باپ کی وجہ سے خود بھی محروم ہو رہی ہو۔ یعنی مسئلے کے اندر جو ہے وہ باپ موجود تھا، تو چونکہ ہم نے اوپر پڑھا کہ باپ کی وجہ سے ابویات جدہ محروم ہوتی ہیں، تو لہٰذا باپ کی وجہ سے دادی خود محروم ہو گئی، لیکن دادی باپ کی وجہ سے اگرچہ محروم ہو رہی ہے، لیکن یہ دادی جو ہے وہ پڑدادی کو بھی محروم کر رہی ہے، اور پڑدادی کے ساتھ ساتھ پڑنانی کو بھی محروم کر رہی ہے، کیونکہ مسئلہ نمبر 5 یہ ہے کہ ایک طرف کی جدہ صحیحہ اپنی اور دوسری طرف کی دور کی جدات صحیحہ کو جو ہے وہ محروم کر دیتی ہے۔ اب اس مثال کو تھوڑا میں اور واضح کر دوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہ جس کا انتقال ہوا، اس نے ورثاء کے اندر جو ہے باپ بھی چھوڑا ہے، دوسرے نمبر پر اس کی دادی موجود ہے، تیسرے نمبر پر یہ کہ اس کی پڑدادی بھی موجود ہے، اور چوتھے نمبر پر یہ کہ اس کی پڑنانی بھی موجود ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ باپ کے ہوتے ہوئے ابویات جدہ محروم ہوتی ہیں، تو لہٰذا باپ کے ہوتے ہوئے دادی بھی محروم ہو گئی، اور باپ کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ پڑدادی بھی محروم ہو گئی، لیکن باپ کی وجہ سے پڑنانی جو ہے وہ محروم نہیں ہوتی، کیونکہ اوپر ہم نے پڑھا کہ باپ کے ہوتے ہوئے ابویات جدہ محروم ہوتی ہیں، باپ کے ہوتے ہوئے امیات جدہ جو نا محروم نہیں ہوتی، لہٰذا پڑنانی جو ہے وہ باپ کے ہوتے ہوئے محروم نہیں ہوگی، ہاں دادی پڑدادی باپ کے ہوتے ہوئے محروم ہو جائے گی۔ اب اس کی دوسری جہت دیکھی جائے کہ پڑنانی باپ کی وجہ سے محروم نہیں ہے، لیکن پڑنانی کو محروم کرنے والا ایک وارث یہاں پر موجود ہے، اور وہ ہے دادی، تو لہٰذا دادی جیسے پڑدادی کو محروم کرتی ہے، اسی طرح دادی جو ہے وہ پڑنانی کو بھی محروم کرتی ہے، کیونکہ پڑدادی اور پڑنانی یہ دادے کے بعد والے دور کے درجے کی جدات ہیں، جبکہ دادی قریب والے درجے کی جو ہے نا وہ جدہ ہے، تو قریب والی جدہ اپنی اور دوسری طرف کی دور کی جدات کو جو ہے نا محروم کر دیتی ہے، لہٰذا دادی نے پڑدادی کو بھی محروم کر دیا، دادی نے جو ہے وہ پڑنانی کو بھی محروم کر دیا، وہ پڑنانی کہ جس کو باپ نے محروم نہیں کیا تھا، لیکن اس پڑنانی کو اس دادی نے محروم کر دیا، اور اس دادی کو خود محروم کرنے والا باپ ہے، تو باپ نے دادی کو محروم کیا، اور دادی نے آگے جو ہے وہ پڑنانی کو محروم کیا۔ اگر یہاں پر مسئلے کے اندر ماں موجود ہوتی تو ماں تو سب کو محروم کر دیتی، کیونکہ ماں کا مسئلہ جو ہم نے پڑھا کہ ماں کے ہوتے ہوئے ابویات امیات ہر طرح کی جدات محروم ہوتی ہیں، تو ماں کے ہوتے ہوئے دادی بھی محروم ہو جاتی، پڑدادی بھی اور پڑنانی بھی، لیکن یہاں ماں موجود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر باپ موجود ہے، اور باپ کے ہوتے ہوئے ابویات دادی پڑدادی تو محروم باپ کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، لیکن پڑنانی باپ کی وجہ سے محروم نہیں ہوتی، اور پڑنانی کو یہاں پر محروم کرنے والی دادی ہے، اور دادی کو محروم کرنے والا جو ہے نا وہ باپ ہے، تو باپ کی وجہ سے دادی محروم ہوئی، اور دادی کی وجہ سے پڑنانی جو ہے نا وہ محروم ہوئی۔ یہاں پر یہ بات مذکور ہے کہ ایک طرف کی قریب والی جو جدہ ہوتی ہے وہ دور کی جدات کو محروم کرتی ہے، چاہے وہ دور کی جدہ اس کی اپنی طرف والی ہو یا وہ دوسری طرف والی ہو، ایک طرف کی جدہ صحیحہ اپنی اور دوسری طرف کی دور کی جدات کو محروم کر دیتی ہے، خواہ وہ محروم کرنے والی کو خود حصہ مل رہا ہو یا نہ مل رہا ہو، جیسا کہ اس مثال کے اندر ہم نے پڑھا کہ اگر باپ موجود ہے تو باپ کی وجہ سے دادی اگرچہ خود محروم ہو رہی ہے، لیکن دادی کی وجہ سے آگے جو ہے وہ پڑنانی بھی محروم ہو رہی ہے۔ چھٹے نمبر پر جو مسئلہ ہے کہ دو قرابت والی جدہ صحیحہ ایک قرابت والی جدہ کے ساتھ جمع ہو جائے، تو یہ ایک اور صورت ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جدہ ایسی ہوتی ہے کہ جس کی دو قرابتیں ہوتی ہیں، اور ایک جدہ ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر ایک قرابت ہوتی ہے، تو دو قرابت والی جدہ صحیحہ ایک قرابت والی کے ساتھ جمع ہو جائے اور دونوں کا درجہ بھی سیم ہو، کیونکہ درجہ اگر تبدیل ہو جائے گا تو قریب والی دور والی کو محروم کر دیتی ہے، تو یہ جو دو قرابت والی ہے اور یہ جو ایک قرابت والی جب جمع ہوں تو ان کا درجہ ان کا لیول ایک ہونا چاہیے، تو جب دو قرابت والی جدہ صحیحہ ایک قرابت والی کے ساتھ جمع ہو جائے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ابدان یعنی بدن کی جمع ہے، ابدان جسے ہم جسم بھی کہہ سکتے ہیں، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ابدان یعنی جسموں کا اعتبار کرتے ہوئے دونوں کو برابر برابر یعنی آدھا آدھا حصہ ملے گا، یعنی دونوں 1/6 میں برابر کی جو ہے وہ شریک ہوں گی، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک جہاد کا اعتبار کرتے ہوئے دو قرابت والی کو 2 حصے اور ایک قرابت والی کو 1 حصہ ملے گا، مطلب 1/6 کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ ایک قرابت والی کو اور 2 حصے 2 قرابت والی کو جو ہے وہ ملیں گے۔ جیسے یہاں پر ایک مثال کے ذریعے ایک ٹیبل کے ذریعے بھی اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ دادی کی ماں ایک طرف ہو اور دوسری طرف نانی کی ماں ہو،
اور وہ جو نانی کی ماں ہو وہی جو ہے وہ دادے کی بھی ماں ہو. تو جو نانی کی ماں ہے چونکہ وہ دادے کی بھی ماں ہے تو اس کے اندر پھر دو قرابتیں ہوئیں، نانی کی ماں ہونے کی حیثیت سے اور دادے کی بھی یہی ماں ہے. تو لہٰذا اس جدہ کے اندر دو قرابتیں جمع ہو گئیں، جبکہ جو دادی کی ماں ہے اس کے اندر ایک قرابت ہے. تو جب دو قرابت والی ایک قرابت والی کے ساتھ جمع ہوگی اور ان دونوں کا جو لیول ہے جو درجہ ہے وہ بھی ایک ہے، تو جب یہ دو قرابت والی جدہ صحیحہ ایک قرابت والی کے ساتھ جمع ہو جائے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک تو ابدان کا اعتبار کیا جائے گا، مطلب جسم کا اعتبار کیا جائے گا کہ جس کے اندر دو قرابتیں ہیں اس کا بھی ایک ہی جسم ہے، جس کے اندر ایک قرابت ہے اس کا بھی ایک ہی جسم ہے. لہٰذا ابدان کا، بدنوں کا، جسموں کا اعتبار کرتے ہوئے 1/6 کے دو حصے کیے جائیں گے اور دونوں 1/6 حصے میں برابر کی بنیاد پر جو ہے وہ شریک ہوں گی. جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف یہ ہے کہ یہاں پر جہتوں کا اعتبار کیا جائے گا کہ جس کے اندر دو قرابتیں ہیں گویا کہ وہ دو جہتوں سے رشتہ دار ہے، اور جس کے اندر ایک قرابت ہے وہ ایک جہت سے رشتہ دار ہے. تو جب قرابتیں دو ہوں تو لہٰذا اس کو حصہ بھی زیادہ ملنا چاہیے، اور جس کے اندر قرابت ایک ہے، جہت ایک ہے، تو اس کو حصہ کم ملنا چاہیے. امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک 1/6 کے 3 حصے کیے جائیں گے، دو قرابت والی کو 2 حصے اور ایک حصہ جو ہے وہ ایک قرابت والی کو جو ہے وہ دیا جائے گا. لیکن اس مسئلے کے اندر فتویٰ جو ہے وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے موقف پر ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فرمایا کہ ابدان جسموں کا اعتبار کرتے ہوئے دونوں 1/6 میں برابر کی شریک ہوں گی. تو لہٰذا اسی مفتابی قول کے مطابق اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ دو قرابت والی جدہ ایک قرابت والی جدہ کے ساتھ جمع ہو جائے اور دونوں کا لیول بھی ایک ہو تو دونوں 1/6 میں برابر کی جو ہے وہ شریک ہوں گی. اب یہ والی بات کہ ایک دادی کے اندر دو قرابتیں اور ایک دادی کے اندر ایک قرابت، اس کو آئیے ہم ٹیبل کی صورت میں جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عزیز طلبہ کرام، یہ ہمارے سامنے ایک نقشہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم جو ہے وہ سمجھیں گے کہ بسا اوقات ایک جدہ ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر دو قرابتیں ہوتی ہیں اور ایک جدہ ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر ایک قرابت ہوتی ہے. ہم اس کو یہ زید جو میت ہے یہاں سے نیچے کی طرف آئیں تو بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نیچے سے اوپر کی طرف سمجھیں تو ہم اس کو زیادہ آسانی سے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. اگر ہم میت کے اوپر سے میت کی طرف آئیں تو اس مثال کو جو ہے وہ بآسانی جو ہے وہ اس ٹیبل کو، اس نقشے کو بآسانی جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر یہ خاتون کہ جس کا نام جو ہے وہ سکینہ ہے، اس سکینہ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے رمضان، اور اس سکینہ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے کلثوم. اب یہ رمضان اور کلثوم یہ آپس میں جو ہے وہ بہن بھائی ہیں. رمضان کی شادی جو ہے وہ زینب کے ساتھ ہوئی، جبکہ کلثوم کی جو شادی ہے وہ سفیان کے ساتھ ہوئی. یعنی اس سکینہ کے بیٹے کی شادی اس زینب کے ساتھ اور سکینہ کی بیٹی کلثوم کی شادی جو ہے وہ سفیان کے ساتھ. اب یہ جو زینب اور رمضان، یہ رمضان جو ہے وہ سکینہ کا بیٹا ہے، تو اس رمضان اور زینب سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام جو ہے وہ خالد ہے، جبکہ کلثوم اور سفیان ان کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام جو ہے وہ رخسانہ ہے. پھر انہوں نے رمضان اور زینب نے اپنے بیٹے خالد کا نکاح کلثوم اور سفیان کی بیٹی رخسانہ کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کیا. تو خالد اور رخسانہ ان سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام جو ہے وہ زید، اور یہ زید جو ہے وہ میت ہے، فوت ہونے والا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ سکینہ، اس کا رشتہ اس زید کے ساتھ گویا کہ ڈوئل ہے، دو جہتوں سے ہے کہ یہ زید جو کہ میت ہے، یہ خالد جو ہے وہ میت کا باپ، اور یہ جو رمضان ہے یہ میت کا دادا، اور اس رمضان کی والدہ یہ سکینہ ہے. تو لہٰذا زید کا تعلق اس سکینہ کے ساتھ ایک تو اپنے باپ کی جہت سے ہے کہ زید کا باپ جو ہے وہ خالد ہے، خالد کا آگے باپ جو ہے وہ رمضان ہے، رمضان کی جو آگے والدہ ہے وہ سکینہ ہے. اسی زید کا تعلق سکینہ کے ساتھ اپنی ماں کے واسطے سے بھی ہے کہ زید کی جس کی ماں جو ہے نا وہ رخسانہ ہے، رخسانہ کی جو آگے والدہ ہے اس کا نام جو ہے وہ کلثوم ہے، یعنی میت کی جو نانی ہے، اور اس میت کی نانی کی جو آگے والدہ ہے وہ سکینہ ہے. تو زید کا تعلق اس سکینہ کے ساتھ اپنے باپ کے ذریعے سے بھی ہے اور اس زید کا تعلق سکینہ کے ساتھ اپنی ماں کے ذریعے سے بھی ہے. تو گویا کہ یہ سکینہ ایسی دادی ہے کہ جس کے اندر دو قرابتیں پائی جاتی ہیں. یہ باپ کی طرف سے بھی قرابت دار بنتی ہے زید کی، اور یہ زید کی ماں کی طرف سے بھی زید کی جو ہے وہ قرابت دار بنتی ہے. تو گویا یہ وہ سکینہ ہے کہ جو میت کے باپ کی دادی ہے، میت کا باپ خالد، تو اس خالد کی جو دادی ہے
وہ یہ سکینہ ہے، اور یہی سکینہ جو ہے وہ میت کی ماں کی نانی بھی ہے، کہ میت کی ماں جو ہے وہ رخسانہ ہے، اور رخسانہ کی جو نانی آگے جو ہے وہ سکینہ ہے، تو لہٰذا یہ سکینہ میت کے باپ خالد کی دادی بھی ہوئی، اور یہ سکینہ جو ہے وہ میت کی ماں کی نانی بھی ہوئی، تو لہٰذا ایک طرف جو ہے وہ میت کے باپ کی دادی جو ہے وہی جو ہے وہ میت کی ماں کی نانی بھی ہے، تو گویا اس کے اندر جو ہے وہ دو قرابتیں ہیں، جبکہ اس کے بالمقابل اسی درجے اسی لیول کے اندر دو جداد ہم اور بھی دیکھ رہے ہیں، ایک فاطمہ نام کی اور ایک جو ہے وہ عائشہ نام کی۔ یہ جو فاطمہ ہے یہ ایک قرابت والی دادی ہے، کیونکہ جب ہم اس کا رشتہ میت کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ جو فاطمہ ہے یہ زید کے باپ کی جو ہے وہ نانی ہے، یعنی میت کے باپ کی نانی، میت کا باپ خالد، خالد کی جو آگے والدہ ہے وہ جو ہے وہ زینب ہے، جو کہ میت کی دادی کہلاتی ہے، اور اس زینب کی جو آگے والدہ ہے وہ فاطمہ ہے، اور یہ رشتے میں زید میت کے باپ کی نانی ہوئی، یہ میت کا باپ ہے، اور اس باپ کی جو نانی آگے ہے وہ فاطمہ ہے، کیونکہ خالد جو کہ میت کا باپ تھا اس کی والدہ زینب، اور زینب کی جو آگے والدہ ہے وہ فاطمہ ہے، تو لہٰذا یہ فاطمہ جو ہے وہ میت کے باپ کی نانی ہے، تو اس کے اندر ایک ہی قرابت ہے، اس کے اندر دو قرابتیں نہیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا یہ ایک عائشہ ہے، یہ عائشہ جو ہے یہ میت کی ماں کی دادی ہے، میت کی ماں رخسانہ، اور رخسانہ کے جو والد ہیں وہ سفیان ہیں، اور سفیان کی جو آگے والدہ ہے وہ عائشہ ہے، تو لہٰذا یہ عائشہ کا تعلق زید کے ساتھ وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ میت کی ماں کی دادی، یہ میت کی ماں ہے، اور میت کی ماں کا جو آگے والد ہے وہ سفیان جو کہ میت کا نانا کہلاتا ہے، اور سفیان کی جو آگے والدہ ہے وہ عائشہ ہے، کہ جس کے بارے میں یہاں مذکور ہے کہ عائشہ جو ہے یہ میت کی ماں کی دادی ہے، تو اس کے اندر ایک قرابت ہوئی۔ فاطمہ کے اندر بھی ایک قرابت کہ یہ میت کے باپ کی نانی ہے، اور یہ عائشہ کے اندر بھی ایک قرابت کہ یہ میت کی ماں کی دادی ہے، اور یہ جو سکینہ ہے یہ زید میت کی ماں کی نانی بھی ہوئی، تو لہٰذا اس سکینہ کے اندر دو قرابتیں ہیں، جبکہ فاطمہ اور عائشہ کے اندر ایک قرابت ہے۔ تو عزیز طلبہ کرام، اب یہ صورتحال کچھ جو ہے واضح ہو گئی کہ اگر ایک طرف دو قرابت والی جدہ ہو اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک قرابت والی جدہ ہو، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک تو بدن کا اعتبار کرتے ہوئے 1/6 میں دونوں جو ہے وہ برابر کی شریک ہوں گی، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک دو قرابت والی کو 2 حصے اور ایک قرابت والی کو 1 حصہ، مطلب 1/6 کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے دو قرابت والی کو، جبکہ 1 حصہ ایک قرابت والی کو دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح اگر کسی جگہ پر ایک طرف ایک دادی ایسی ہو کہ جس کے اندر 3 قرابتیں ہوں، اور ایک دادی ایسی ہو کہ جس کے اندر ایک قرابت ہو، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک یہاں پر بھی 1/6 کے 2 حصے کیے جائیں گے، اور دونوں 1/6 میں برابر کی جو ہے وہ شریک ہوں گی، جبکہ امام محمد کے نزدیک 1/6 کے 4 حصے کیے جائیں گے، 3 حصے 3 قرابت والی کو اور 1 حصہ 1 قرابت والی کو جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اس مسئلے کو بھی جو ہے وہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ اسی طرح اگر 3 قرابت والی جدہ صحیحہ 1 قرابت والی جدہ صحیحہ کے ساتھ جمع ہو جائے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک دونوں کو آدھا آدھا حصہ برابری کی بنیاد پر ملے گا، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک سدس یعنی 1/6 کے 4 حصے کیے جائیں گے، 3 حصے 3 قرابت والی کو اور 1 حصہ 1 قرابت والی کو دیا جائے گا۔ اور نوٹ کے طور پر یہاں پر یہ بات مذکور ہے کہ فتویٰ جو ہے وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول پر ہے۔ عزیز طلبہ کرام، یہ تھا ہمارا آج کا سبق کہ جس کے اندر ہم نے جد صحیح، جد فاسد، جد صحیحہ اور جد فاسدہ اس کی تعریفات پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اس کے ساتھ ساتھ جد صحیحہ کے احوال اور اس کے مسائل و احکام اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ ذوی الفروض ہمارے جو ہے وہ مکمل ہو چکے، انشاءاللہ عز و جل اگلے درس کے اندر عصبات کے اوپر جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے۔